پاکستان مملکت خداداد 80% سے بھی زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگوں کی حکمرانی ہوتے ہوئے بھی منجی بشریت کی اس قول کو اپنی ناپاک قدموں کے نیچے رون دیا کہ جو بھی دنیا کی کسی جگہ پہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اس کی مال، اس کی جان اور اس کی خون کی حفاظت کرنا اولین فرض تصور کیا گیا آئین اسلام میں۔ اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے واسطے ان کو، ان اخبار کو، ان فرمودات کو، ان ارشادات کو زون دیا گیا اور نام رکھا موسوم کیا کہ ہم جند اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم لشکر طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم سپاہ صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں کرگل کے حضور عوام، میں جمعیت العلماء کے اسٹیج سے برملا طور پر اس بات کا اظہار کرتا ہوں بغیر کسی جھجک کے کہ یہ لوگ جند اللہ نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ جند اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی فوج، جن کے ذریعے سے اللہ کی تخلیق کی ہوئی کائنات پہ مخلوق کو امان نہیں، وہ جند اللہ نہیں ہو سکتے۔ سپاہ صحابہ جن کے ذریعے سے صحابین کرام کے معتقدین کو کی جانیں طلب کی جاتی ہو، وہ سپاہ صحابہ نہیں ہو سکتا۔ یا وہ لوگ لشکر طیبہ سے تعلق نہیں رکھ سکتے، اس تنظیم میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتا جن کے سامنے ماں بہنوں کی عزت و عصمت، غریب یتیم بیوہ محتاج اور مسکینوں کی کوئی قدردانی نہ ہو، ان کا شمار لشکر طیبہ میں نہیں ہو سکتا۔ عوام کرگل، جوانان کرگل، جمعیت العلماء کرگل آج تک اس تاریخ میں، تاریخ شاہد ہے، کبھی اس ادارے کے ذریعے سے یا یہاں کے عوام میں، چاہے وہ جس طبقے فکر سے تعلق رکھتا ہو، اپنے علاقے کے اندر میں انہوں نے کبھی منافقت کو، منافرت کو، ظلم کو، ناانصافی کو پروان چڑھنے نہیں دیا۔ یہاں کبھی اقلیت کو یہ شکایت نہیں رہی کہ اکثریت کی طرف سے ہمارے اوپر ظلم ہو جاتی ہے، تو ہم جملہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے شدید سے شدید الفاظ میں ان تمام کارندوں کے غلط کاموں کی مذمت کرتے ہیں جن کے ذریعے سے مظلوم مسلمانوں کا، شیعان علی ابن ابی طالب کا قتل عام ہوا، اور ہزار افسوس کا مقام ہے کہ حکمران وقت خاموش تماشبین بن کر دیکھتے رہے۔ میں آپ کو سنا دوں وہاں کے وزیر داخلہ جناب رحمان ملک صاحب کا ایک بیان، کوئی بھی تعلیم یافتہ کرگل کے غیور جوان اگر ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں، میں ان کے تمام بیانات کو ہاتھ میں لے کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پوچھتے ہیں کہ اتنی قتل عام ہوئی، انسانیت پہ ظلم ہوا، لوگ مرے، خواتین کی آہ و بکا اٹھی، بچے یتیم ہو گئے، کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، جانوں کو طرف کیا گیا، نعشوں کو دریا پورت کیا گیا،
اور آپ لوگ خاموش بیٹھے، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بیان دیتے جناب والا، وقت آنے پر کارروائی کی جائے گی، زوردار اور شدید الفاظ میں مذمت ہونی چاہیے میرے عزیز جوانوں۔ حکومت پاکستان مرحبا مرحبا، حکومت پاکستان مرحبا مرحبا، حکومت پاکستان مرحبا مرحبا مرحبا۔ اب آپ کو یہ بتاؤ میں علماؤں کی اجازت سے کہ کیوں گلگت بلتستان میں، کوہستان میں شیعوں کا قتل عام ہے۔ آج شیعہ جعفری الائنس پاکستان کے سربراہ جناب غلام عباس خمیری صاحب اپنے بیان میں فرما رہے تھے، یہ واقعہ جو رونما ہوا، یہ سانحہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے۔ کیا سناتے ہیں؟ مملکت خداداد جب سے وجود میں آئی، جب سے مملکت خداداد میں، جب سے جمہوری اسلامی پاکستان کی معرض وجود میں آئی، تب سے لے کر آج تک اقلیت سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو یا اعتدال پسند سنی مسلمان، ہمیشہ ان کے ظلم کے شکار رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ظلم ہم سے ختم ہو جائے۔ نہیں تو مجھے نہیں لگتا، کیا فرماتا ہے، مجھے نہیں لگتا یہ حالات اگر ایسے ہی برقرار رہی تو ہمارے اوپر ظلم و بربریت جو ہے آج کے بعد مزید بڑھے گا۔ ہمیں کوئی امید نہیں ہے، یہاں کوئی تحفظ ہمیں نہیں۔ افسوس ہونا چاہیے، شیم ہونا چاہیے اس گورنمنٹ پہ۔ آصف علی زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، رحمان ملک صاحب، میڈم ہنا ربانی گھر جن کی کرسی بھی آج کل گورنمنٹ میں ہے، وہ خود آمد اور شکار کر رہی ہے۔ اور آئے دن کوئی بھی دن ایسا آپ کو تاریخ پاکستان میں نہیں ملے گا کہ جس دن اس ملک کے اندر کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی خودکش بم دھماکہ، نسل کشی، عصمت دری، آبرو ریزی، یہ عام سی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سب سے بہترین ہے وہ شخص، کروڑوں جانیں فدا ہو مولا کی فرمان پہ، سب سے بہترین ہے وہ شخص اس زمین پہ کہ جس نے اپنی دنیا کو بیچ دیا کسی دوسرے کی دنیا کے لیے۔ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، سب سے بہترین ہے وہ شخص کہ جس نے اپنی آخرت کو بیچ دی۔ اشتباہ ہو گئی، آخرت کو بیچ دی اپنی دنیا کے لیے۔ لیکن